جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج احتجاج ہے، 30 دسمبر ہے اور احتجاج کا دن ہے لندن میں، تو اس کی تیاریاں ذرا جلدی جلدی میں آپ سے بات کریں گے۔ جب تک یہ اپلوڈ ہوگا اس وقت تک ہم لوگ احتجاج میں ہوں گے۔ لائیو ایک وہاں سے چلے گی، اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ایک لائیو چلنے کا پروگرام بھی ہے، ایکس کے اوپر بھی دکھائی جائے گی اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی یہ لائیو چل رہی ہوگی یہاں سے لندن سے، اور پاکستان سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کو دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے آج شروع میں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پلیز لائک اور شیئر کریں، یہ بڑی حوصلہ افزائی کچھ دنوں میں جو فالوئنگ ہے وہ بڑی ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ بڑی ضروری اس لیے ہے، اس لیے میری ذات کے لیے شاید اس کا اتنا نہیں ہے کہ میری روزی روٹی چل رہی ہے، لیکن یہ آواز جو ہے نا وہ چلتی ہے، اور اس کے مجھے سائن آنے شروع ہو گئے ہیں، بڑی تیزی سے سائن آ رہے ہیں کہ آواز سنی جا رہی ہے، لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے، اور آپ لوگوں کا ڈٹ کے کھڑا ہونا اور یہ آواز بلند کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ یہ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا جی، دو چار چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹرمپ کی تقریر آئی ہے جو سامنے، وہ بڑی الارمنگ تقریب ہے۔ سامنے بی ہیں، کوئی پامسٹ ہیں یا وہ پتہ نہیں کوئی جادوگر ہے یا کیا ہے، انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی عمران خان کے بارے میں اور سہیل افریدی کے بارے میں، انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹیں دی ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کا پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ شفیع جان صاحب ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں کے پی کے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس وقت آج کے اس ولاگ میں۔ اور جو ہے ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کوئی تقاریر کی ہیں۔ بہرحال اسٹارٹ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب سے۔ ٹرمپ نے ایک سپیچ کی ہے نیتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے، پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں اس نے بڑے صاف لفظوں میں اس نے بتایا ہے کہ وہاں جو فوجیں جائیں گی وہ حماس کو کلا کما کریں گی، حماس کو ڈس آرم کریں گی۔ اگر وہ ڈس آرم نہیں ہوتے تو حماس لڑے گا، اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان فوجی ہیں، یہ جانے کے لیے بےتاب ہیں، یہ مری جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم حماس کو ڈس آرم کر دیں، ان سے اسلحہ چھین لیں، ان کا کلا کما کر دیں حماس کا۔ یہ وہ مسلمان فوجیں ہیں جو وہاں پہ جائیں گی، اور پاکستان سر فہرست ہے، پاکستان ٹاپ آف دی لسٹ ہے جنہوں نے جا کے حماس کا ستیہ ناش کرنا ہے، حماس کو ختم کرنا ہے اور اسرائیل کو دفاع کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں فکر ہے، یہ حماس کو ختم نہ کرنا تو چھوڑیں، اسرائیل کا دفاع کرنا ہے۔ اسرائیل کا دفاع کرنے کا مطلب ہے اسرائیل کی طرف جو بھی بندہ آگے بڑھے گا، چاہے وہ نہتا ہو، چاہے اس نے غلیل پکڑی ہو، انہیں سوٹیاں پھڑی ہوں، لاٹھیاں پھڑی ہوں یا انہیں بندوقاں پھڑی ہوں، انہوں مارن دا کام جو ہے نا ساڈے فوجی کریں گے۔ ساڈے فوجی سے مراد یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی فوج کرے گی۔ پاکستان کی فوج جو ہے اب یہ کام کرے گی، اور یہ ٹرمپ صاحب نے بتا دیا، ساتھ میں یہ بھی کہ مرے جا رہے ہیں، دے آر ڈائنگ ٹو ڈو دس، دے وانٹ ٹو کم۔ ایک چھوٹا سا حصہ لیکن زبردست حصہ، میں نے کہا یہ پورے معاہدے کا چھوٹا سا حصہ ہے لیکن یہ بڑا زبردست حصہ ہے۔ یہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے بار بار کبھی ساگ ڈار آ کے کوئی کہانی سناتا ہے، یہ وہ چیز ہے جہاں سے یہ طاقت دے رہی ہے گورنمنٹ۔ یہ نجائز گورنمنٹ کو جو طاقت مل رہی ہے وہ اسرائیل دے رہا ہے۔ اسرائیل وہ حکومت ہے جو اس نجائز گورنمنٹ کو طاقت دے رہا ہے، اور یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ ٹرمپ اس کا ساتھ دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کرنا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، آصم منیر رجیم نے، شہباز شریف نے بتایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو مارنے میں ایکسپرٹ ہیں۔ یہ مہارت کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے بندوں کو مار لیتے ہیں، اور جو غیر ممالک میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، ہم ان کو بھی جا کے مارتے ہیں، ان کے گھروں پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، ہم سارا کام کریں گے۔ یہ وہ میسج ہے جو کہ انہوں نے دیا اور ٹرمپ نے بتا دیا۔ ٹرمپ نے سیدھی گل کی تھی، بھائی اے سٹوری جی، اے کہانی جی، یہ تمہیں جی گلاں یہ کھبیاں سجیاں سنا رہے، سب بکواس کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے نیتنیاہو کی کہ نیتنیاہو نے اسرائیل ختم ہو جانا تھا اور اس نے اسرائیل کو بچا لیا، یہ بڑا زبردست آدمی ہے اور اب اس کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ساری ڈیوٹی جناب آصم منیر کی لگا دی، لیبیا، شام، جارڈن، یہ سارے جو اکٹھے ہوئیں گے اور یہ جا کے اپنے بھائی کو ماریں گے جو کہ قبلۃ الاول کی حفاظت کر رہا ہے، جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں، جن کی آبادیاں ہیں، ان کو یہ مارنے کے لیے اب اپنے بھائیوں کو ماریں گے۔ اور سر فلسطین میں پاکستان کی فوج ہے، یہ وہ فوج ہے اپنے بندے مار لیندی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مذہبی جماعت کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی اسٹرائک ہی نہ آ جائے دلوں اپنا۔ مجھے یوٹیوب کا زیادہ مسئلہ ہے، مجھے پاکستان سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، مجھے یوٹیوب کا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا نہ ہو کہ اسٹرائک آ جائے اور پھر ویڈیو چلنی بند ہو جائے۔ تو جو قتل و غارت ان کی، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو قتل و غارت انہوں نے کی ہوئی ہے، غریبوں کے بچے مارے ہیں،
وہ انہوں نے کمال مارے ہیں، اور اس مارنے کی بیس پہ ان کا سی وی بڑا ہے، ان کو وہ جاب ملی ہے، اپنے بچے مارنے کی بنیاد پہ ان کو جاب ملی ہے، ان کا ایکسپیرینس بہت ہے، اپنے بندے مارنے کا ایکسپیرینس بہت ہے ان کا، اس لیے ان کو فرنٹ لائن پہ رکھا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا یار یہ بڑے بہترین بندے ہیں، یہ جا کے پاکستان کی فوج شارٹ لفظوں میں اب اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ٹرمپ صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے خود ہمیں کہا جی ہم اس کا دفاع کریں گے، یہ تھی ٹرمپ کی تقریر کا سارا خلاصہ۔ اب سر یہ سامیہ خان ہے، انہوں نے بیان دیا کل پرسوں، انہوں نے کہا جی کہ سہیل افریدی جو نا اپنا خیال کرے، وہ سہیل افریدی کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ یہ وہی سامیہ خان ہے جنہوں نے عمران خان کا کہا تھا کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پھر یہ وہی سامیہ خان ہے جس نے کہا تھا کہ عمران خان کو طلاق ہونے والی ہے، بشرا بی بی چھوڑ کے جا رہی ہے ان کو، اس طرح کی انہوں نے یہ باتیں کی، اور یہ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی اس عورت خاتون کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دے رہی۔ اب حالات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب نجومی آگے بچے ہیں۔ جب سہیل افریدی سے کو پہلے اب نجومی سے کنٹرول ویسے کرنے کی کوشش کی، آگے ہمیں ملو، یہ کرو وہ کرو، جب وہ بات نہیں بنی، اس نے بڑے ٹیکٹفلی بڑے خوبصورت انداز سے بغیر سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اس نے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری جو ہے نا تمہارے پاس جو ہے نا مصیبت آنے والی ہے۔ میں ایک چیز بار بار سوچتا ہوں، آپ یقین کریں میں بڑا سوچتا ہوں، یہ اقتدار کو کیوں اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اقتدار کو اتنا بڑا سمجھتے؟ اقتدار کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں، پلاٹ، زمین، جائیداد، ان کو اخلاقیات، ان کو انسانی اقدار، ان کو دین، اسلام، ان کو بے ساری چیزیں ختم ہو گئی ہمارے ملک میں۔ علامہ اقبال مر گیا ہوا ہے۔ ہم جو پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے جو ہم نے سیکھا تھا کہ جی ایک مومن ہوتا ہے اور وہ مومن کی شان ہوتی ہے، ایک ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ جو ہم سنتے تھے وہ کہاں ختم ہو گیا؟ اس کا تو لیسن ہی کوئی نہیں دے رہا، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، وہ تو ختم ہو گیا بالکل، اس کے اوپر تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور ذکر کس چیز کا؟ اقتدار، اس کا اقتدار چلا جائے گا، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا اقتدار ختم ہو جائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ہو جائے گا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں کتنے پیسے بنا رہا تھا اور کس وقت میرے پاس کوئی ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں تھا، میں تو کچھ بھی نہیں آیا، میرا دل کرتا ہے بتانے کو، لیکن پرسنل باتیں یہاں پہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں، میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بے شمار پیسہ تھا، اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے، دیکھا اقتدار تھا، بڑا کچھ تھا، پھر ختم ہو گیا، پھر اللہ نے پھر دوبارہ پھر دے دیا، انہوں نے کوئی مسٹیک کی یا خامی جو بھی ہوا، چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں زندگی میں، لیکن آپ کی انسانیت ختم نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ہیومن ویلیوز ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اس دنیا سے کوچ کر کے اگلی دنیا میں جانا، آپ اقتدار کو ہی سارا کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مایوس کن بڑے افسوس کی بات ہے۔ سامع بی بی میرا خیال ہاتھ ویک نے چھڑ دے، ویسے ہی کفر ہے گا، ہاتھ ویک دے ٹوٹ کے لاندے مستقبل کا ہاتھ جو بتا رہے ہیں، یہ تو غیب کے علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ ہے۔ غیب کے علم کے جو اوپر جو بھروسہ کرنے والے اور بتانے والے، ان کو لگانے والے، وہ سارے کے سارے جہنمی کہے جاتے ہیں۔ بہرحال زیادہ بات کروں گا تو خاتون ہے تو وہ ایک سجاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے کہ مسوج ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ میرے کو تو کیا بھی نہیں جانتا کہ ایڈا اوکھا جا لفظ ہے۔ اچھا سر، شفیع جان صاحب کا بیان ہے۔ شفیع جان صاحب نے کہا ہے جی کہ اب ہم پنجاب دوبارہ بھی جائیں گے، ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم بلوچستان بھی جائیں گے، ہم سندھ بھی جائیں گے، ہم ہر جگہ پاکستان میں جائیں گے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا سر، یہ طرفا کے رکھ دیا اس نے ان کو، اس نے گھما پھرا کے مارا ان لوگوں کو بڑے تحمل سے، بڑے خوبصورت طریقے سے، جگہ جگہ وہ گیا ہے، لوگوں کو ملا ہے، جن لوگوں کو کبھی کو ملنے نہیں جاتا ان گھروں میں وہ گیا، جو گھر بڑے امپورٹنٹ تھے، جو سمبولک تھے۔ اب ظاہر اب 10,000 قیدیوں کے گھروں میں تو نہیں جا سکتا تھا، یا وہ تہاری دروازے پر نوک نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو ہائی لائٹڈ جو ایشوز تھے ان لوگوں کے تمام کے گھر پہ گیا، چاہے وہ مشرف راز چیمہ تھا، چاہے وہ یاسمین راشد تھیں، ان لوگوں کے پاس جانا، پھر وہ جو دبئی میں 2 لڑکے ہمارے قیاد ہیں ان کے گھروں میں جانا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیزیں بتاتی ہیں اور کہ سہیل افریدی کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کی خوبصورتی سے اس بندے نے یہ سارے کا سارا دورہ اپنا 3 دن کا کنڈکٹ کیا اور واپس آیا، اور اب شفیع جان بتایا کہ یہی کچھ ہم جا کے سندھ میں بھی کریں گے، یہی ہم بلوچستان میں بھی کریں گے، یہ چیز لے کے وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے سر جی، یہ اس نوجوان کا جو کام ہے سہیل افریدی کا، اس کو سر سلام ہے، اس کو سلام ہے سر، اس کا جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں اجازت لوں گا، مجھے بیچ میں کال آ رہی ہے، میں اجازت لوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔